أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم.
دو اشعار نعتیہ کلام کے سماعت فرمائیے۔ ایمان کا معیار فقط حب نبی ہے، ایمان کا معیار فقط حب نبی ہے، سب اپنی جگہ رہنے دو اعمال عقیدے، سب اپنی جگہ رہنے دو اعمال عقیدے، توصیف نبی میں پڑھو کتنے ہی قصیدے، ممکن نہیں لفظوں کی کمی ہونٹ نہ سیدھے، ایک تو ہی تو ہے شوق کے جینے کا سہارا، ایک تو ہی تو ہے شوق کے جینے کا سہارا، اے یاد نبی تجھ کو خدا عمر بڑی دے، اے یاد نبی تجھ کو خدا عمر بڑی دے، توصیف نبی میں پڑھو کتنے ہی قصیدے، ممکن نہیں لفظوں کی کمی ہونٹ نہ سیدھے۔ چند اشعار امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شان میں سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ رب کی عنایتوں کا سمندر حسین ہے، رب کی عنایتوں کا سمندر حسین ہے، رب کی عنایتوں کا سمندر حسین ہے، دستے عطائے ساقی کوثر حسین ہے، دستے عطائے ساقی کوثر حسین ہے، اسرار لا الہ کا دفتر حسین ہے، اسرار لا الہ کا دفتر حسین ہے، راز بقائے دین پیمبر حسین ہے، راز بقائے دین پیمبر حسین ہے، آئینہ جمال رسالت کے ہے دو رخ، آئینہ جمال رسالت کے ہے دو رخ، ایک تو حسن ہے دوسرا پیکر حسین ہے، ایک تو حسن ہے دوسرا پیکر حسین ہے، منبر سے خود اتر کے بتایا
خود اتر کے بتایا حضور نے، تقدیس قبلہ زینت منبر حسین ہے، تقدیس قبلہ زینت منبر حسین ہے، میدان کربلا میں ہوا منکشف یہ راز، میدان کربلا میں ہوا منکشف یہ راز، دین نبی ہے قبلہ تو منبر حسین ہے، دین نبی ہے قبلہ تو منبر حسین ہے، محشر میں کام آئے گی نسبت یہی ضیا، محشر میں کام آئے گی نسبت یہی ضیا، بخشش کو میری میرا مقدر حسین ہے، بخشش کو میری میرا مقدر حسین ہے، رب کی عنایتوں کا سمندر حسین ہے، دستے عطائے ساقی کوثر حسین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين، وقال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته محياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم کہ اس پاک پروردگار عالم نے ہم اور آپ کو اس کے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ بے انتہا اور بے پایاں کرم ہے اس رب العالمین کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو آج تک زندہ رکھا، اپنے منشا کو سمجھنے کے لیے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کے لیے ہمیں قرآن ایک عظیم نعمت عظمیٰ سے مالا مال کیا۔ ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم نے ہم اور آپ کو 10 محرم الحرام کے دن یوم عاشوراء اور یاد امام حسین کے متعلق
کچھ بات کرنے، ان کی کچھ یاد کرنے کا ہمیں موقع دیا۔ آئیے عزیزان محترم، میں سب سے پہلے تو آپ حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جو ہماری عقیدت کے خلاف جو چیز ہم مسجد میں داخل ہوتے ہی جو دیکھے، آپ کی مسجد میں جو باہر بینر لگا ہوا ہے تصویر کشی کے ساتھ، ہم اس کے قائل نہیں، معافی چاہتے ہیں۔ تصویر کشی مذہب میں جائز نہیں ہے، علماء حضرات بھی بیٹھے ہیں یہاں پر۔ یہ فونوں کی حد تک پھر بھی گنجائش ہے کہ وہ اندر رہتی ہے، لیکن تصویر آویزہ کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات، آداب محفل کا بھی تقاضا رکھنا پڑتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کبھی ہم نصیحت سننے کے لیے، کچھ بات سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو بیچ میں جگہ خالی نہ رہے۔ اور دوسری بات، یہ جو بچے ہیں ان کو پیچھے کریں، بڑے سامنے آئیں۔ پیچھے بچوں کو پیچھے کرو، میں صرف سننے کے واسطے نہیں بول رہا ہوں آپ کو۔ جتنے نابالغ بچے ہیں وہ بچوں کو پیچھے کریں۔ جو بزرگ حضرات ہیں آرام سے جو ہے بیٹھ سکتے ہیں، جو حضرات قریب ہو سکتے ہیں قریب ہو کے بیٹھ جائیں۔ بیچ میں جگہ خالی اس واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیچ میں جگہ خالی نہ رہے، کیونکہ آداب محفل کے خلاف ہے۔ اگر بیچ میں جگہ خالی ہوگی تو وہاں پر شیطان بیٹھتا ہے۔ اب آپ بولیں گے انہیں مسجد میں کیسا آتا؟ یہیں رہتا ہوں، گھروں میں نہیں رہتا ہوں، یہیں رہتا ہوں، کیونکہ اس کو انسان کے، مسلمان کے ایمان اور عمل کو خراب کرنا ہے، تو اب انہیں رہیں گا کہاں؟ جہاں ایمان و عمل ہے وہیں پر رہیں گا نا۔ اب ہم اس کو جو ہے گھروں میں، خیبہ خانوں میں، شراب خانوں میں ڈھونڈتے، انہیں وہاں نہیں رہتا، انہیں تو یہیں پر رہتا ہے، کیونکہ ایمان اور عمل خراب کرنا ہے نا اس کو، تو انہیں یہیں پر رہتا ہے۔ اور پھر آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بیٹھتا ہے بیچ میں، جو بات بولی جاتی ہے وہ دل میں اترنے نہیں دیتا، جو بات بولی جاتی ہے وہ دل میں اترنے نہیں دیتا۔ اب جو بات بولی گئی وہ دل میں نہ اتری تو پھر اب اس کے عمل میں کیسے آئے گی؟ نہیں آ سکتی۔ اس لیے آداب محفل ہے کہ ہم جب کبھی، میرے آنے پر ہی نہیں، جب کبھی ہم نصیحت کی کچھ بات سننے کے لیے بیٹھتے ہیں کسی کے بھی سامنے، تو ایسے قریب ہو کے بیٹھیں کہ بیچ میں جگہ خالی نہ رہے، اس کو موقع نہ ملے ہم کو بہکانے کا۔ تو آئیے عزیزان محترم، عاشورے کی فضیلت میں ہم یہاں پر جمع ہیں، اور فضیلت امام حسین حسنین کریمین کی کچھ باتیں، کچھ واقعات کرب و بلا کے ہم سننے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ دیکھو، ان واقعات کو کرب و بلا کے سننے کی حد تک ہم اکتفا نہیں کر سکتے، ان واقعات کو ہم صرف سننے کی حد تک اکتفا نہیں کر سکتے۔ ان کے واقعات، ان کے حالات اہل بیت اطہار کے جب سنے جاتے ہیں تو ایمان کا تقاضا ہے کہ اس پر ہم عمل کریں۔ اہل بیت کی محبت ایمان کا جز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم اگر ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ لیکن آج ہمارے ماحول میں مسلمان نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو پکڑا ہے۔ مسلمان زندگی بسر کرتا ہے تو اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کی زندگیوں کو دیکھا جائے، جانچا جائے، تو نہ ہماری زندگی میں قرآن ملتا ہے نہ اہل بیت ملتے ہیں۔ تو پھر وہ مسلمان کیسے جو قرآن کو بھی نہ پکڑے اور اہل بیت کی چال بھی نہ چلے؟ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان وہ ہے جو اس کو دیکھنے سے قرآن نظر آئے، اور قرآن وہ ہے جس کے پڑھنے سے مسلمان نظر آئے۔ قرآن اس کو بولتے ہیں۔ مسلمان کا قرآن پہ ایمان ہے، مسلمان کی طرز زندگی قرآن ہونا چاہیے۔ مسلمان اسی کو کہتے ہیں جو اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کی مرضی سے زندگی بسر کرتا ہے، اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ لیکن اگر آج ہمارے ماحول میں دیکھا جائے، نہ مسلمان میں قرآن ملتا ہے، نہ آج کے ماحول میں قرآن پڑھ کر مسلمان کی طرح ہے، ہرگز نہیں۔ تو ایسے ماحول میں اب کرب و بلا کے واقعات، ایسے دردناک واقعات اگر ہمارے سامنے بیان کی جائے، کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی اثر نہیں ہوتا۔
بات سمجھ میں آئی نا؟ ہم سب سے پہلے عزم کرنا پڑتا ہے کہ ہم اسلام قبول کیے ہیں تو مکمل ہم داخل اسلام ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو تم اسلام میں داخل ہو چکے ہیں تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ۔ اب مسلمان کو دیکھا جائے تو مسلمان کی زندگی میں کچھ اپنی مرضی کا مذہب ہے، کچھ مذہب اسلام ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ اگر مسلمان ہے اسلام میں داخل ہو چکا ہے مکمل داخل ہو جا۔ مکمل داخل ہونے کا معنی اب اپنی مرضی سے زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اگر تو مسلمان ہے، اگر ایمان والا ہے، مسلمان ہے، اپنی مرضی سے زندگی بسر نہیں کرتا، اس کی زندگی میں قرآن ہونا، اللہ اس کے رسول کی مرضی ہونا، تو ہی وہی مسلمان ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب یہ عاشورے کا دن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ عاشورے کے دن کا جو روزہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان کے روزوں کے بعد اگر کسی روزے کی فضیلت ہے تو وہ عاشورے کے روزے کی فضیلت ہے۔ لیکن اب ہم آتے ہوئے راستے تمام دیکھیں کہ مشروب بانٹا جا رہا ہے اور مسلمان پی رہے ہیں۔ اب بتائیے عاشورے کی فضیلت مسلمان کے پاس کیا ہے؟ حالانکہ رمضان کے بعد کا روزہ فضیلت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عاشورے کا روزہ ہے، مگر آج کے روزے کی اہمیت ہی مسلمان کے پاس نہیں ہے۔ اور آج کے دن اگر کسی نے اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر توسع طعام کیا، طعام میں اضافہ کر لیا کھانے اور پینے میں، سال بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ اور بعض واقعات میں بات آتی ہے کہ گناہوں کا، سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بھی ہے عاشورے کا روزہ۔ یہودیوں کی مخالفت کرنے کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کو تشریف لے گئے تو یہودیوں نے روزہ رکھا 10 محرم الحرام کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رہتے ہیں؟ تو ہم کو فرعون سے نجات ملی، ہمارے نبی کو، ہماری قوم کو فرعون سے نجات ملی اس دن 10 محرم کے دن، اس لیے ہم اس دن کو خوشی کا دن مانتے ہیں اور اس دن ہم روزہ رہتے ہیں۔ روزہ رضائے حق کے لیے رکھا جاتا ہے، روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا جاتا ہے، تو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس دن روزہ رہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے زیادہ حق تو ہمارا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، تم سے زیادہ حق تو ہمارا ہے اس روزے کو رہنے کا۔ لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمانوں، اپنی امت کو حکم دیا تم بھی 10 محرم کو روزہ رہو، مگر یہودیوں کی شباہت نہیں، یہودیوں کی طرح ایک روزہ نہیں، بلکہ 9 کے دن بھی روزہ رہو اور 10 کے دن بھی روزہ رہو، یا 10 یا 11 رہو، یا 9 یا 10 روزہ رہو۔ ایک روزے کے رہنے میں نفل ہے، عاشورے کا روزہ نفل مانا جاتا ہے۔ ایک نفل عمل کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی شباہت کو اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا۔ ایک نفل روزہ ہے عاشورے کا دن، یہودیوں کی مشابہت نہ ہو۔ لیکن آج ہم مسلمانوں میں اگر دیکھا جائے تو کئی اعمال یہود و نصارہ کے ملتے ہیں۔ شباہت قوم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے دوسرے قوم کی شباہت کو اختیار کیا میں اس سے بری ہوں، کون ہے میں اس کو نہیں جانتا کا معنی ہے۔ آج چہرے کے رکھنے میں ہم یہودیوں کی شباہت اختیار کرتے ہیں، لباس کے پہننے میں ہم یہودیوں کی شباہت اختیار کرتے ہیں، ہمارا رہن اور سہن یہودیوں اور نصرانیوں کی طرح ہے آج مسلمانوں کے گھروں میں۔ برا مت مانیں، ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنی صورتوں کا جائزہ لیں، اپنی لباسوں کا جائزہ لیں۔ ہم مشابہت رکھتے ہیں تو یہودیوں کی مشابہت رکھتے ہیں، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شباہت قوم کی دوسری اگر تم اختیار کرو گے میں ان سے بری ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون ہے۔ اب ایسے امتی سے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود انجان ہو جائے اس کا حشر میں کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانے۔ عزیزان محترم، اہل بیت کی محبت ہائے حسین کر لینے سے نہیں ہوتی، یہ ایسے جشن منا لینے سے، ان کی کچھ بات سن لینے سے محبت اہل بیت نہیں، محبت اہل بیت سے نماز کی پابندی سے ہوتی ہے۔ محبت اہل بیت
اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے ملتی ہے، نہ کہ پخت پکا لینے کھلانے سے محبت نہیں بڑھتی۔ محبت تو ان کی اطاعت میں ہے، اور محبت اسی کو کہتے ہیں کہ محبت تقاضا کرتی ہے کہ تو جس سے محبت کر رہا ہے اس کی اطاعت کرنا تجھ پہ لازم۔ اہل بیت کی محبت سنت رسول کی پابندی سے ملتی ہے، اہل بیت کی محبت اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے ملتی ہے۔ بتلا رہا ہے کرب و بلا کا واقعہ دین و دنیا کا معرکہ ہے، یہ حق و باطل کی جنگ ہے۔ اسلام کے خاطر، دین کے خاطر سارے کنبے کو لٹایا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کرب و بلا کے پیشین گویاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسنین کریمین کی بچپن میں ہی ارشاد فرما دیا۔ دوش مبارک پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوش مبارک پر بٹھا کر لاتے ہیں، حجرے سے باہر نکلتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر کہتے ہیں شہزادے کیا بہترین سواری تم نے پائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوار بھی اسی شان کا ہے، سوار بھی اسی شان کا ہے، لیکن یاد رکھو میرے نواسے کو میری امت قتل کر دے گی، میرے نواسے کو میری امت قتل کر دے گی۔ یا رسول اللہ وہ نماز پڑھیں گے؟ ہاں نماز پڑھیں گے۔ کرب و بلا کے میدان کے واقعات تفصیل سے سنانے کا وقت نہیں ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ کرب و بلا کے واقعات کو تفصیل سے سمجھے اور سنے، سمجھنے والوں سمجھانے والوں کی صحبت میں بیٹھے، آخر وہ کرب و بلا کا معرکہ کیا ہے، کیوں ہوا کرب و بلا کا واقعہ۔ صحیح اگر سنیں گے، صحیح بولنے والوں کی صحبت میں، بتانے والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو جب ان سے محبت پیدا ہوگی۔ عزیزان محترم، حسنین کریمین کی محبت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ میں حسنین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسنین سے محبت کر۔ اے میرے مولا جو حسین سے محبت کرے، جو حسنین کریمین سے محبت کرے، مولا تو بھی ان سے محبت فرما۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین کا گوشت میرا گوشت ہے، حسین کا خون میرا خون ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھیل رہے ہیں آپ کے بیٹے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کے ساتھ۔ باتوں باتوں میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تو غلام زادہ ہے۔ دوڑتے ہوئے آئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے کہنے لگے کہ امام حسین نے مجھے غلام زادہ کہا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے تشریف، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آ کر کہتے ہیں شہزادے تم نے میرے لڑکے کو غلام زادہ کہا؟ ہاں غلام زادہ کہا۔ شہزادے بولنے سے کام نہیں چلتا، لکھ کے دینا پڑے گا۔ کیوں؟ میری بخشش کے لیے یہ تحریر کافی ہے کہ میں غلام ہوں نواسہ رسول کا، میری آل غلام ہے نواسہ رسول کی، میری بخشش کے لیے یہی کافی ہے کہ حسین نے مجھے غلام کہا اور میری آل کو غلام زادہ کہا۔ صحابہ میں یہ شان تھی امام حسین امام حسنین کریمین کی، ممبر رسول پہ خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا دن ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہہ رہے ہیں اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے نانا جان کا ممبر ہے، اتر جاؤ، فوراً اتر جاتے ہیں ممبر سے۔ یہ محبت ہے امام حسنین کریمین سے صحابہ کی، معمولی بات نہیں ہے۔ اہل بیت سے محبت میاں جگر ہونا پڑتا ہے، ان سے محبت رکھنا پڑتا ہے۔ اہل بیت کی محبت کیا ہے؟ بھوک میں رہ کر دوسرے کے بھوک کا خیال کرنا اہل بیت کی محبت ہے، خود کی ضرورت کو رکھ کر دوسرے کا خیال کرنا اہل بیت کی محبت ہے، خود کی ضرورت کو پشے پشت ڈال کر دوسروں کی حاجت کو پورا کرنا اہل بیت کی محبت ہے۔ اہل بیت کی محبت کیا ہے؟ ان کے گھروں میں فاقے ہی فاقے ہوا کرتے تھے، 1,00,000 سے زائد صحابہ رسول، سب سے غریب صحابہ رسول حضرت علی کرم اللہ وجہ، بھوک لگتی تو کمانے کے لیے جاتے تھے، بھوک لگتی تو کمانے کے لیے جاتے تھے، کچھ گھر میں کھانے کے لیے عزوقہ آ جاتا، کچھ غذا آ جاتی کھانے کے لیے، دسترخوان پر بیٹھے ہیں پنج تنے پاک، دسترخوان پر بیٹھے ہیں
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھی ہے، سائل کچھ آ کر دروازے پر بھوک کا سوال کرتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر دے دیتے ہیں، فاطمۃ الزہرا بھی اٹھا کر دے دیتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماں باپ کے جب دینے کو دیکھا تو حسنین کریمین بھی اٹھا کر دے دیتے ہیں اور بھوکے دن گزار دیتے ہیں۔ یہ ہے حسنین کریمین کی سنت۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ میرا پیٹ بھرا تو بس ہے، بازو والا کیسا بھی رہ دو، میں جیا تو بس ہے، میرے کو ملا تو بس ہے، میرے کو ہو گیا تو بس ہے۔ حسنین کریمین کی محبت ایسے نہیں آتی۔ حسنین کریمین کی محبت مشروبات بانٹ لینے سے، پخت پکا لینے سے نہیں آتی، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے آتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو زہر دیا گیا دنیا کی محبت کے خاطر ہے۔ عبداللہ شاہ صاحب رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں اپنی تحریر میں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زہر کی وجہ سے جب تکلیف ہوتی تھی تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پر حاضر ہوتے اور بارگاہ کو لپٹ کر زار و خطار رویا کرتے تھے، تو آپ کی تکلیف دور ہو جاتی تھی۔ ہر چیز سے آزمایا گیا اہل بیت اطہار کو، ثابت قدم رہے دین کے خاطر، اسلام کے خاطر۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بازار سے گزر رہے ہیں، ایک شخص جھوٹ بول کر 1 روپیہ لے رہا ہے اپنی تجارت میں۔ آپ کو معلوم ہوا کہ یہ جھوٹ بول کر 1 روپیہ اضافہ لے رہا ہے، ٹھہر گئے اس کے پاس، کہنے لگے تو جھوٹ مت بول، سچ بول کے تجارت کر لے، تجھے نفع بھی ہوگا، تجھے برکت بھی آئے گی۔ جھوٹ بول کر جو تو 1 روپیہ اضافہ لے رہا ہے جس کی وجہ سے تو جہنم میں جائے گا، یہ 1 روپیہ چھوڑ دے۔ وہ تاجر ہرگز میں نہیں، میرے کو فائدہ ہے، میں وہ نہیں چھوڑوں گا۔ تپتی ہوئی دھوپ میں کھڑ کر اس کو جو ہے آخرت سے بچا رہے ہیں کہ تو وہ 1 روپیہ چھوڑ دے، جھوٹ مت بول۔ دوسرے صحابہ جو ساتھ تھے، صحابہ کہہ رہے ہیں شہزادے روز تو ہزاروں روپے کی خیرات ہوتی ہے، 1 روپے کا آپ کے پاس کیا مقام ہے، چھوڑ دے، وہ کہیں بھی جا رہا ہے تو جانے دے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں یہ بات سچ ہے کہ میں ہزاروں کی خیرات کر رہا ہوں، لیکن 1 روپے کی کوئی میرے پاس قدر نہیں، یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن کل حشر میں مجھ سے نانا جان پوچھیں گے اے حسین میرا ایک امتی جھوٹ بول کر جہنم میں جا رہا تھا، تم نے اسے جہنم سے کیوں نہیں بچایا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا مصداق تھے حسنین کریمین۔ آج ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جھوٹ سے بچے اور جھوٹ بولنے والوں کو جھوٹ چھڑائے اور نیک عمل کرے اور نیک عمل کی دعوت دے۔ آج مسلمان کے پاس جھوٹ بہت آسان ہے، جھوٹ اتنا آسان ہو گیا، آج مسلمانوں کے پاس سچ کیا ہے مسلمان کو نہیں معلوم۔ اب بعض تاجر لوگ یہ بھی بولتے ہیں جھوٹ بولے تو تجارت چلتی، بھائی بازار ایسی چل رہا، بغیر جھوٹ بولے کے نہیں چلتا۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں ہے، دھوکہ ہے۔ اسلام سچا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مذہب سچا ہے، آپ کی بات سچی ہے۔ سچائی میں جتنی برکت ہے جھوٹ میں اتنی برکت نہیں۔ بظاہر تم کو فائدہ دکھتا ہے لیکن آخرت کا جو نقصان ہے مسلمان اس کو پلٹ کر نہیں دیکھ رہا ہے۔ جھوٹ میں برکت نہیں ہے، معمولی جھوٹ، ہم جھوٹ کو بڑی معمولی سمجھتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تاجر جھوٹ کو جھوٹ کیسے نہیں سمجھتا۔ اب کوئی تاجر تجارت کر رہا ہے، اگر کوئی گاہک آیا اس کے پاس کچھ لینے کے لیے، اگر وہ چیز جو ہے 100 روپے کی ہے، وہ چیز 100 روپے میں وہ بیچ رہا ہے، اگر گاہک یعنی گراہک اس کو جو ہے اس کو 90 روپے میں اگر پوچھے، حالانکہ اس کو وہ چیز 60 روپے میں چاہیے، حالانکہ وہ قیمت 1 لاکھ بھی لگا کر بیچ سکتا ہے کیونکہ مال اس کا ہے، شریعت اس کو اجازت دی ہے۔ اگر وہ 100 روپے کی قیمت میں بیچ رہا ہے، گاہک اگر اس کو 90 روپے میں اگر پوچھے تو دکاندار جھٹ اٹھا کے منہ کھول کے بول دیتا ہے میرے کچھ نہیں آئی، تمہارے کو کیسا دوں؟ یہ جھوٹ ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ جھوٹ ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ میں نہیں دے سکتا، یہ بول دیتا تو کافی تھا، میرے کو نہیں آئی تمہارے کو کیسا دوں؟ یہ جھوٹ ہو گیا۔ اب یہ تجارت
اس میں برکت نہیں. بظاہر اس کو جو ہے 30-40 روپے کا فائدہ ہے، لیکن جھوٹ کی وجہ سے اس کے قلب سے ایمان چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اعمال سارے ختم ہو جاتے ہیں، پھر حشر میں رسوائی کی رسوائی ہے. آج مسلمان کے پاس جھوٹ عام ہے، عورتوں کے پاس بھی ہے، مردوں کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، ہمارے گھر میں بھی ہے. جھوٹ بولنا آسان ہے، وقتی طور پر تو بچ جاتے ہیں، لیکن ایمان بھی جاتا ہے، عمل بھی جاتا ہے، آخرت بھی ہماری برباد ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر محبت ہے، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، سچائی کو اپنا لو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو. جھوٹ بول کر 1 روپیہ لے رہا تھا، پسینے میں شرابور ہو گئے، اس کو جہنم سے بچانے کی فکر ہے. آج مسلمانوں کو اپنی بیوی کو جہنم سے بچانے کی فکر نہیں، اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کی فکر نہیں ہے، اپنے ماتحت جو رہتے ہیں ان کو جہنم سے بچانے کی فکر نہیں ہے. ہم تو بڑے مسجد کے نماز کے بڑے پابند ہیں، لیکن بیوی ہماری بے نمازی ہے، اولاد ہماری بے نمازی ہے. بازو والے کے گھر کی فکر ہے آج مسلمان کو، خود کے گھر کی فکر نہیں ہے کہ میرے گھر میں کتنے بے نمازیاں ہیں. باپ نماز کا پابند ہے آج، تو اولاد نماز کی پابند نہیں. شوہر نماز کا پابند ہے تو بیوی نماز کی پابند نہیں ہے. میں کیوں نماز کے لیے بول رہا ہوں آپ کو؟ کرب و بلا کا واقعہ ہے، جانے جا رہی ہے. جب وقت نماز آتا ہے تو اذان بھی ہو رہی ہے، باجماعت نماز بھی ہو رہی ہے. کیا ہے کرب و بلا کا واقعہ؟ دھوکہ دے کر آپ کو کرب و بلا میں بلایا گیا. تفصیل سے بولنے کا وقت نہیں. خطوط بھیجے گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے، اور کل حشر میں نانا جان پوچھیں گے تمہارے کہ یزید کے ہاتھ پہ کیوں بیعت کیے، تو ہم بول دیں گے کہ نواز جان کی ڈر کو نہیں آئے، اس لیے ہم کو یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ دینا پڑا. حشر تھا ان کے سامنے، ہر قدم پر آخرت کی پرشش تھی ان کے سامنے. اور مسلمان وہی ہوتا ہے جو ہر عمل میں اپنی آخرت کو مد نظر رکھتا ہے، اپنی قبر کو سامنے رکھتا ہے، دنیا کو نہیں. مسلمان دنیا کمانے کے لیے، دنیا جمانے کے لیے نہیں آیا. مسلمان دنیا میں آیا ہے تو آخرت کمانے کے لیے آیا ہے. ہماری موت و حیات آخرت کمانے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کلام پاک میں، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور حیات دے کر تمہارے کو پیدا کیا، تمہاری تخلیق کی. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، کون ایمان والا عمل کرتا ہے. مسلمان اسی کو کہتے ہیں جو ہر قدم پر اپنی آخرت کو سامنے رکھتا ہے، اپنی آخرت کو سامنے رکھتا ہے. کرب و بلا کا میدان ہے، 1000 دشمن سامنے کھڑے ہیں، 72 تن ہے یہاں پر اہل بیت اطہار. دشمنوں نے کیا کیا ظلم ڈھایا اہل بیت اطہار پر. واقعات بڑے دردناک ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی دین کو، اسلام کو پش پشت نہیں ڈالا. عبادت سے انہوں نے ایسے وقت بھی انہوں نے عبادت سے منہ کو نہیں پھیرا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو امام حسین کی محبت کیا ہے؟ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں لگ جائیں، خود بخود ان سے محبت ہو جاتی ہے. حسنین کریمین کی باتوں پر عمل کر لیں، اسی سے ہماری محبت ان سے ہو جاتی ہے. ایمان کا جز ہے اہل بیت اطہار سے محبت. اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکی کو قرآن میں بیان کیا ہے. ہر وہ چیز سے ہم نے اہل بیت اطہار کو پاک کر دیا ہے، کوئی ناپاکی ان کو چھو نہیں سکتی. ہم نے ان کو پاک کر دیا ہے، یہ لوگ پاک ہیں. ان کی زندگی آج ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے. کیا تھا کرب و بلا کا وہ واقعہ، کیا شجاعت تھی جب امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے جب میدان میں اترے، جب ان کی باری آئی کرب و بلا کے میدان میں اترنے کی، وہ شجاعت، وہ شباہت، وہ جسامت ہو بہو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرح تھی آپ کی. جب میدان میں اترے، دیکھو خالی تلوار زخمی ہو کے نہیں آئے، دشمنوں کو ٹھیس و نیس بھی کیا ہے. جدھر تلوار اٹھاتے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک کی گردن کو نکال دیتے تھے. دشمنوں نے دیکھا یہ شباہت، یہ شجاعت، یہ جسامت تو ہو بہو علی کی طرح ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو
دشمنوں نے 2-2, 4-4, 6-6 ہو کر آپ کا مقابلہ کیا اور آپ کو شہید کیا. صرف دنیا کے خاطر تھی. دین اور دنیا کا وہ معرکہ ہے. حکومت کے خاطر, عورت کے خاطر, عزت کے خاطر, شہرت کے خاطر انہوں نے اہل بیت اطہار سے یہ معاملہ کیا. اور بظاہر وہ جیتے یہ ہارے لوگ کہتے ہیں, لیکن ہرگز نہیں. جیت تو حق کی ہوتی ہے اور حق ہی کی ہوتی ہے. بی بی زینب رضی اللہ تعالی سلام اللہ علیہا جب یزید کے دربار میں کھڑے ہوتی ہے, یزید کہہ رہا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس کو عزت دی, تو بی بی زینب فرماتی ہے تمام تعریف اس خالق کائنات کے لیے ہے. اے وہ یزید, تو یہ سمجھ رہا ہے کہ جیت تیری ہوئی ہے, بظاہر تو سمجھ رہا ہے کہ جیت تیری ہوئی ہے, لیکن تجھے کیا معلوم کہ حق پر کون ہے اور ناحق کون ہے. جیت تو ہماری ہوئی ہے. ایک صنف نازک ہے. بی بی زینب یزید کی دربار میں ٹھہر کر کہہ رہی ہے, کیا ہمت تھی ان اہل بیت اطہار کی, یزید کے سامنے جو ہے تقریر کر رہے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں, کل حشر کا میدان ہوگا اور تو بھی خالق کے روبرو ہوگا اور ہم بھی خالق کے روبرو ہوں گے, اور اس وقت جب ہم تیری شکایت بارگاہ خداوندی میں کریں گے, اللہ تعالیٰ انصاف جب کرے گا, تو اس وقت دیکھے گا کون رسوا ہوا اور کون کامیاب ہوا. اس وقت تو دیکھے گا تیری رسوائی کو, تیری عزت اور ہماری عزت کو تو حشر کے میدان میں دیکھے گا. بظاہر تو سمجھ رہا ہے کہ تو کامیاب ہے, ہرگز نہیں, کامیابی تو ہماری ہے کیونکہ ہم حق پر تھے. یہ زبان ان کی, یہ خطبہ ان کا, اور بھی کلمات اس کے اندر ہے. وہ شجاعت, وہ بہادری تھی. ایک نابینا صحابی رسول اس محفل میں دربار میں ٹھہرے ہوئے تھے, اور ایک صحابی رسول اس کے دربار میں ٹھہرے ہیں. وہ نابینا صحابی رسول دوسرے صحابی رسول کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں, بی بی زینب کی وہ آواز تھی. تو وہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں, کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لائے؟ تو وہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں, نہیں نہیں, یہ بی بی زینب کی آواز ہے, بی بی زینب کا خطبہ ہے. ابھی وہ بھوکی ہے, ابھی وہ پیاسی ہے, ابھی وہ تھکی ہاری ہے, سفر کر کے ابھی آئی ہے, تو یہ آواز ہے. اگر اچھی ہوتی تو واقعی وہ آواز گرجدار ہوتی جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی آواز ہوتی. عزیزان محترم, زین العابدین سب کربلا کے میدان میں سب شہید ہو کے آ رہے ہیں خیمے میں. زین العابدین بھی اس میں ہیں. آپ کے واقعات میں بات آتی ہے. ہم یہ جو مشروب جو بانٹتے ہیں نا, اعتراضات ہوتے ہیں, ان کا اعتراض کرنا بھی صحیح اور تمہارا بانٹنا بھی صحیح ہے. اور ہم کو معلوم نہیں کہ یہ توسے طعام کیوں کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اہل بیت اطہار کی خوشی ہے. ہرگز نہیں, یہ تو وہ حدیث جو ہم نے سنی ہے جو توسے طعام کی برکت کی, اس کی وجہ سے توسے طعام ہوتا ہے. اور یہ مشروب کا پلانا, زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینے کو, جب سب لوگ تشریف لے گئے اہل بیت اطہار, سارے واقعے کے بعد جب مدینے کو تشریف لے گئے تو آپ اپنا ایک خیمہ بنا کر اس میں رہا کرتے تھے. عبادت اور ریاضت ساری اس میں ہوتی تھی. زار و خطار ہر رات زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتے تھے, اپنے آبا و اجداد کو یاد کر کر بارہا رویا کرتے تھے, ہر رات رویا کرتے تھے. واقعات میں بات آتی ہے کہ جب رات سونی ہو جاتی تو زین العابدین جب روتے تو سارے بستی میں آپ کے رونے کی ہچکیوں کی آواز آتی تھی. کرب و بلا کے واقعے کے بعد جب ایک شخص مختار نامی یہ عزم کر کے نکلا کہ ہر اہل بیت کے قاتل کو, ہر اہل بیت کو جس نے قتل کیا, جس نے شہید کیا, میں ہر ایک کو چن چن کے قتل کروں گا. جب وہ مختار نامی شخص جب ہر ایک کو قتل کر رہا تھا تو اس میں سے ایک جو یزید کی فوج میں تھا دوڑتا دوڑتا ہوا, بھاگتا ہوا جب مدینے کو تشریف لایا تو سیدھا خیمے میں زین العابدین کے وہ گھس گیا. دیکھتا کیا ہے کہ زین العابدین ہے, ڈر گیا, گھبرا گیا, کیونکہ میں ان کے دشمنوں میں سے تھا. اور ایسا تھا کہ جہاں پانی پلایا, جس پانی پر پہرا تھا وہ پانی کے پہرے داروں میں وہ بھی شخص تھا. پانی لینے نہیں دیے. میاں یہاں کے پیاسے ہم سمجھ رہے ہیں, نہیں, انہوں تو دین کے خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کیا. اسلام کے خاطر انہوں نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا.
اسلام کو زندہ رکھنے کے خاطر انہوں نے ساری تکالیفوں کو برداشت کیا۔ آج ہم اگر محبت کرنا چاہتے ہیں، ہر وہ تکلیف کو سہ جاؤ۔ اگر ہمارے سامنے دین آ جائے، اگر ہمارے سامنے نماز آ جائے، اللہ اس کے رسول کا ارشاد آ جائے، اگر کوئی حکم آ جائے اللہ اس کے رسول کا، مسلمان وہی ہوتا ہے دین اور دنیا دو جب اس کے سامنے آتی ہے تو دین کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کو پش پشت ڈالتا ہے۔ یہ ہے اہل بیت اطہار کی محبت۔ جب وہ دشمن خیمے میں آیا اور تھک ہار کے پانی پوچھنے لگا تو زین العابدین اس کو پانی پلا رہے ہیں۔ زین العابدین جس نے پانی پینے نہیں دیا، 2 قطرے بوند پانی نہیں دیا، پانی کے پہرے پر تھا، وہ دشمن جب خیمے میں گھسا تو اہل بیت اطہار کا یہ اخلاق ہے، دشمن کو بھی پانی پلا رہے ہیں۔ جب وہ پانی پی کر خیمے کے باہر آیا، آتے ہی سکتے میں آ گیا، شاید مجھے زین العابدین نہیں پہچانے ہوں گے۔ وہ یہ سمجھا شاید مجھے زین العابدین نہیں پہچانے ہوں گے۔ پھر خیمے میں گھسا اور کہا اے زین العابدین شاید تم مجھے نہیں پہچانے۔ زین العابدین فرماتے ہیں تجھے کون نہیں پہچانے گا؟ اے وہ بدبخت تجھے کون نہیں پہچانے گا؟ تو تو پانی کا پہرے دار تھا، تو 2 گھونٹ پانی پینے نہیں دیا، تو یزید کی قوم میں تھا، دشمنوں کی طرف سے تو تھا۔ تو وہ شخص کہہ رہا ہے اے زین العابدین جب اتنی تکلیف ہم تم کو دیے ہیں، پھر تم تو ہم کو مار دینا تھا، پھر یہ پانی پلانے کا معاملہ کیا ہے؟ وہ اخلاق تیرے تھے جو تو نے یزید سے سیکھے تھے، یہ اخلاق میرے ہیں جو میں نے میرے نانا جان سے سیکھا ہے۔ آج ہم اس پیاسے کو پانی پلاتے ہیں جو ہمارا دشمن بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ زین العابدین کی بات پر عمل کیا جاتا ہے آج، کہ ہم ان میں سے نہیں جو پیاسے کو پانی نہ پلائے، ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو پیاسے کو پانی دیتے ہیں چاہے وہ ہمارا دشمن بھی کیوں نہ ہو۔ جتنے صحابہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکے سے جب نکل رہے تھے، کئی صحابہ آپ کو روکے کیونکہ ذی الحجہ کا موسم قریب تھا، 1-2 دن کچھ باقی تھے، تو سب صحابہ کہہ رہے ہیں حج کا موسم ہے، تم خانہ کعبہ کو پیٹھ بتا کے جا رہے ہو، اب حج شروع ہونے والا ہے، کیوں جا رہے ہو؟ رک جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، آج حج نہیں، خانہ کعبہ نہیں، آج نانا جان کے دین کو بچانا ہے۔ آج میرے سامنے نانا جان کا دین ہے، آج کچھ بھی ہو جائے میں نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے جاؤں گا۔ نانا جان کی امت یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے، میں ان کو بچانے کے لیے، حالانکہ دھوکہ دے کے آ کے بلایا گیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے، آپ اپنے جانے سے پہلے ان کو بھیجا وہاں پر کوفہ کو، جا کے دیکھ کر آؤ یہ خطوط جو میرے پاس آئے ہیں، جو لوگ وہاں سے اعلان کر رہے ہیں کہ آپ آئے تو ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے، آپ کی خلافت کو قبول کر لیں گے اگر آپ آ جائے، تو یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھ کے آنے کے لیے مسلم بن عقیل اپنے چچا زاد بھائی کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا، آپ وہاں جا کر کچھ دن رہتے ہیں تو وہاں کے لوگوں نے دھوکہ آپ کو بھی دیا، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کیے، باتیں کیے، بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے پر آمدہ کیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے جب پروانہ بھیجے کہ بھائی جان یہاں کے لوگ آپ کی خلافت کو قبول کرنے کے لیے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہے، آپ آ جائیں۔ اب اس کے بعد جب مکے سے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو وہاں سے جو ہے یزیدی قافلہ، یزید کے لوگ وہاں پر آ کر جو ہے گڑبڑ کرنے لگے، لوگوں میں اختلافات ڈالنے لگے۔ ابھی آپ سفر ہی میں تھے، وہاں پر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزیدی لوگوں نے قتل کر دیا۔ قریب پہنچے، کرب و بلا کے قریب پہنچے، جب آپ کو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی مت جائیے، دیکھیے آپ کو دھوکہ ہو گیا ہے، لیکن آپ فرماتے میرے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے میں ضرور جاؤں گا۔ کرب و بلا کے میدان میں جب پہنچے، یزیدی قافلوں نے جب مکالمہ کیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھ کو یزید تک پہنچا دو، ہم 2 بات کر لیں گے جو بھی بات کرنی ہے۔ لیکن ابن زیاد، شمر، لعین جتنے دشمن تھے اور بھی اس میں دشمنان اسلام تھے، سب مسلمان تھے، غیر نہیں تھے۔ یہ اختلافات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت ہی سے شروع ہوئے۔
ہو. بس دو ہی باتیں ہیں. دین وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کی مرضی ہے، دنیا وہ ہے جس میں اللہ نہ ہو اور اللہ کے رسول کی مرضی نہ ہو. اب مسلمان دین اور دنیا کو سمجھنے کے لیے آسان ہے کہ وہ صبح سے شام تک اپنے آپ کو دیکھیں کہ میرا معاملہ، میری صبح میری شام، میری تجارت، میرے بچے، میرے اہل و عیال، میرے کاروبار اللہ اس کے رسول کے منشا سے ہے تو میں دیندار ہوں، اگر نہیں تو پھر میں دنیا دار ہوں. دنیا بڑی خطرناک چیز ہے، اچھے اچھوں کو نہیں چھوڑی دنیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے جہد کیا، لڑا، جہاد میں شریک ہوا. جب جہاد کی خبری کوفہ والوں کو سنانے کے لیے جب وہ شخص گیا، نام یاد نہیں آ رہا، اگر نام یاد آیا تو برابر کہتا، جب وہ شخص جو ہے کوفہ کو مسلمانوں کی کامیابی، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑا، کامیابی کی جنگ فتح ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، جب وہ لڑا تو جنگ کی کامیابی کے لیے، جنگ کی کامیابی کا پیغام سنانے کے لیے جب کوفہ کی طرف گیا تو ایک عورت پر گرویدہ ہو گیا. اس نے مہر میں یعنی عقد کرنا چاہا تو اس نے مہر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کو مانگا کہ تم مجھ سے عقد کرنا چاہتا ہے تو میرے مہر میں اتنی دولت، اتنی وہ. 3 شرطیں اس نے رکھی. پہلے نہیں مانا اور 2 نہیں تو نہیں، ایک شرط اگر تو مان لے گا تو میں تیری ہو جاؤں گی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو شہید کرے. نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ ابھی جنگ کر کے حضرت علی کی طرف سے گیا ہے، جنگ کی فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے گیا ہے، راستے میں عورت ملی، گرویدہ ہو گیا اور وہی شخص آ کے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ کرب و بلا کے واقعات کو، نصف خلافت راشدہ کے بعد کے واقعات ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیسے بدلا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک تو اسلام ایسا ہی تھا جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد منافقین منہ اٹھائے، اور آج ہم میں بھی منافقین ہیں. کس کو بولتے نہیں معلوم. آج مسلمانوں کو منافق کس کو بولتے نہیں معلوم، فسق و فجور کس کو بولتے نہیں معلوم. آج ہم کون سی زندگی بسر کر رہے ہیں مسلمانوں کو نہیں معلوم. کیا ہم مسلمان ہیں یا پھر ہمارے اندر نفاق ہے یا ہمارے اندر فسق و فجور ہے؟ کبھی ہم نے ٹٹولا نہیں. دوسروں کی زندگیوں کو ٹٹولنے کا بڑا شوق مسلمان کو ہوتا ہے، خود کی زندگی، خود کے گربا کو ٹٹولنے کا مسلمان کو شوق نہیں ہوتا. یاد رکھو عزیزان محترم، منافق اس کو بولتے ہیں جو اوپر تو اچھا ہوتا ہے لیکن اندر سے مذہب کی دشمنی رکھتا ہے. اوپر تو اچھا ہوتا ہے لیکن دل میں اس کو مذہب سے محبت نہیں رہتی. ایسے لوگوں سے اسلام کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین صفے اول میں کھڑا کرتے تھے، نماز سرکار کے پیچھے پڑھا کرتے تھے. اسلام کو ان سے سب سے زیادہ نقصان پہنچا منافقین سے، جو بات ظاہر سے اچھے ہوتے ہیں لیکن باطن سے اسلام کے خلاف ہوتے. اسلام کے خلاف بولے تو اب آپ ہم یہ سمجھتے ہم اسلام کے خلاف بول رہے، کیا نہیں. اسلام کے خلاف کرنا بھی اسلام کے خلاف رہنا ہے. ہمارے زندگیوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہم جتنا بولتے ہیں، ہم جو بولتے ہیں وہ زندگی میں ہماری نہیں رہتا. تو یہی تو نفاق ہے، یہی تو نفاق ہے. اب ہم ایک چھوٹی سی سنت کو لے لیں کہ چہرے پہ داڑھی کو رکھنا سنت رسول ہے. اگر کوئی داڑھی نہیں رکھا، اگر ہم اس سے پوچھیں کہ آپ بھائی داڑھی رکھنا سنت رسول نہیں، تو وہ تو یہی کہے گا کہ سنت رسول. پھر کیوں نہیں رکھے؟ گیا کام سے. پھر رکھنا ہے تو پھر نہیں رکھنے والا عمل منافقین کا ہے، رکھنے والا عمل مسلمانوں کا ہے. پھر یہ تو چال منافقین کی، تو پھر منافقین کے زمرے میں ہم چلے گئے. فسق و فجور ہمارے اندر یہ کہ ہم دل سے تو مذہب کو مانتے ہیں لیکن عمل میں ہمارے مذہب نہیں رہتا، عمل میں ہمارے اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں رہتی ہے. فسق و فجور تو یہی ہے. یزید کے پاس یہی تھا، اسی لیے تو جو ہے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے امام حسین تو کیا نہیں کر سکتے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے. دشمنوں کو ٹھیس نیس کر سکتے تھے، کرامتیں بتایا کر سکتے تھے. کئی سو سال کے بعد خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمت و رضوان
جب آپ کے اوپر پانی بند کیا گیا، ایک اشارے سے انا ساگر کو سارے کوزے میں آپ لا لیا، آپ ہی کی حال سے تو تھے، تو امام حسن کیا نہیں کر سکتے تھے کرب و بلا کے میدان میں؟ کرامتیں بتا کر دشمن کو جو ہے ملیا میٹ کر سکتے تھے، لیکن کرب و بلا کے میدان میں کرامتیں بتانا مقصود نہیں تھا، دین کو زندہ کرنا مقصود تھا۔ اس واسطے خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمت و رضوان فرماتے ہیں، شاہ ہست حسین، شہنشاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ دین کی اصلیت ہے تو حسین ہے، دین کے بادشاہ شہنشاہ ہے تو حسین ہے، دین کو پناہ ملی ہے تو حسین سے ملی ہے، پھر سے لا الہ کی بنیاد ڈالی تو وہ حسین ہے۔ عزیزان محترم، لا الہ والی زندگی امام حسین کی ہے، کلمہ طیبہ والی زندگی امام حسین کی ہے۔ آج ہم مسلمانوں میں یہی چیز کی کمی ہے، جس کلمے کو پڑھ کر ہم ایمان لائے، جس کلمے کے ہم قائل ہیں، طرز زندگی ہماری کلمہ طیبہ کے تحت نہیں، پھر ہم اہل بیت کے محبت میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ اہل بیت کی محبت کے جو دعوے ہمارے ہیں، یہ اسلام کے تحت جو زندگی بسر کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر جو چلتا ہے، وہی اہل بیت کا محب ہوتا ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ کرب و بلا کا واقعہ ہر مسلمان کو جاننا چاہیے کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، پھر اس پر ہم عمل کرنا تو کیا کرنا ہے۔ مسلمانوں، یاد رکھو، آخرت ہماری کامیاب ہونی ہے تو ان کے نقش قدم پر چلنے سے ہوتی ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے ہوتی ہے۔ حسنین کریمین کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، اہل بیت اطہار کی محبت ہر مسلمان کو محبت رکھنا ہوگا، ہر مسلمان کو ان سے محبت رکھنا ہوگا۔ تبھی محبت ہوتی ہے جب ان کے عادت و اطوار، ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلتے ہیں، نہیں تو اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ پکا لینا، کھلا دینا، مشروبات کا بانٹ لینا، ہائے حسین یا حسین کہہ لینے سے نہیں ہوتی، ہرگز نہیں ہے۔ دین کو بچانے کے خاطر ہر مسلمان کو چاہیے کہ بھائی دین کو بچانا ہو تو حکومت سے لڑ کے دین بچانا نہیں ہے، گھر میں دین بچا لیے تو بس ہے۔ آج ہر مسلمان اپنے گھر میں دین بچا لیا تو بس ہے، حکومت سے لڑ کے دین بچانا نہیں ہے۔ آج ہمارا گھر دیندار ہے یا نہیں وہ دیکھنا ہے ہم کو۔ آج ہمارے گھر میں اگر دین ہے تو پھر ہم کل آخرت میں کامیاب ہے، اگر آج ہمارے گھر میں دین نہیں تو دنیا تو گزر جاتی ہے لیکن آخرت ہماری برباد ہے، آخرت ہماری برباد ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت اہل سنت کا عقیدہ ہے، صحابہ کی محبت اہل بیت کا عقیدہ ہے۔ اختلافات عوام کو اس سے تعلق نہیں، یہ علماء کے معاملات ہیں، لیکن ہم کو چاہیے کہ امام حسنین کریمین نے دین کے خاطر کتنی آزمائشوں سے وہ گزرے ہیں۔ آج مسلمان ذرا بیمار ہو جائے تو دین چھوڑ دیتا ہے، اسلام چھوڑ دیتا ہے۔ عزیزان محترم، یاد رکھو، کئی واقعات ہے کرب و بلا کے، کئی نکات ہے کرب و بلا کے واقعات میں، اگر بولنے بیٹھے تو وقت ناکافی ہوگا۔ ہم کیا کریں گے کرب و بلا کے واقعے کو سن کر اگر ہم اس پر عمل پیرا نہ ہو؟ اگر ہم اس پہ عمل پیرا نہ ہو تو ہم کیا کریں گے؟ اہل بیت اطہار جو مائیں تھی کرب و بلا کے واقعے میں، خیمے میں، کیا وہ بے پردہ ہو گئی تھی؟ کیا وہ شریعت کے خلاف ورزی کر رہی تھی؟ لاشیں ان کے سامنے لا کر رکھی گئی تو سجدے شکر ادا کر رہی ہے کہ مولا ہماری اولاد تیری راہ میں کامیاب ہو گئی، ہماری اولاد آج دین کے لیے کام آ گئی، اسلام کے لیے کام آ گئی۔ آج ہماری ماں بہنیں، ہماری بیویاں، ہماری بچیاں، کیا حال ہے ان کا؟ تن بھر کپڑا ہم نہیں پہنا رہے ان کو، جسم ان کا برہانہ ہے، بے پردہ ہے آج ہماری ماں بہنیں۔ لیکن وہاں امہات المومنین اہل بیت اطہار کو دیکھیے، پردے کی اتنی پابندی کہ خیمے سے باہر نہیں نکلی، حالانکہ لاشوں کے لاشیں آ رہی ہے، بھتیجے آ رہے ہیں، بھانجے آ رہے ہیں، بیٹے آ رہے ہیں، کٹ کٹ کے آ رہے ہیں۔ وائویلا نہیں کی، ماتم کرتے نہیں بیٹھی، سجدہ شکر ادا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ اے میرے مولا، تیرا شکر ہے کہ ہماری اولاد تیری راہ میں کام آ گئی۔
آج اگر ہمارے گھر میں بیٹا ڈاکٹر بن گیا تو ماں باپ بڑا خوش ہو جاتے، انہیں نماز پڑھو نہ کو پڑھو۔ انجینئر بن گیا او بڑا خوش ہوتے، مٹھائیاں بانٹتے، اس کی گل پوشیاں ہوتے، وہ پوشیاں ہوتے، یہ پوشیاں ہوتے۔ خبر میں جانے کے بعد جو پوشی ہوتی اس کی کون پرشش، اس کو کون پوچھ رہا ہے؟ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، کامیابی تو وہ ہے جس کی آخرت کامیاب ہو جائے۔ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، تو کافر بھی کامیاب ہو رہے ہیں۔ مسلمان دنیا میں کامیاب ہوا تو کیا بڑا تیر مار لیا، مسلمان تو آخرت کی کامیابی کو مد نظر رکھتا ہے۔ مسلمان کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا دنیا کیا ہے؟ مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، اور کافروں کے لیے جنت ہے، کامیابی ان کے لیے۔ ہم کو آخرت کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کون ہے کامیاب؟ ساری انسانیت خسارے میں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت خسارے میں، قسم ہے زمانے کی، ساری انسانیت خسارے میں ہے۔ کامیاب وہی ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے۔ حسنین کریمین ایمان اور اعمال صالحہ ہے ہمارے لیے، ان کی طرز زندگی ہمارے لیے ایمان اور اعمال صالحہ ہے۔ ایمان کی تجدید کرنی چاہیے کرب و بلا کے واقعات سے، کرب و بلا کے واقعات سے اپنے اعمال کی اصلاح کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے عقیدوں کو بگاڑنا چاہیے۔ کوئی کچھ بول دیا، کوئی کچھ بول دیا تو ہم اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اپنے عقائد کی اصلاح کریں، اپنے ایمان کی تجدید کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، جتنا ہو سکے ہم آخرت کو بنانے کی کوشش کریں۔ موت ہر ایک کو آنی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ موت ہر ایک کو آنی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ قبر ہے، ہم سب سے پہلی منزل آنے والی زندگی کی ہماری قبر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس منزل میں قبر میں جو کامیاب ہو گیا، حشر کے تمام منازل اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ جو قبر میں پھنس گیا، اٹک گیا، حشر کے تمام منازل اس کے لیے برباد ہے۔ حشر کے تمام منازل اس کے لیے برباد ہے۔ مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اور مسلمان آج کیا کر رہا ہے؟ مسلمان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ مسلمان کس لیے پیدا ہوا اور مسلمان کیا کر رہا ہے؟ دنیا کی محبت، عورت کی محبت، شہرت اور عزت کے پیچھے مسلمان آج پڑ رہا ہے، آخرت سے بے بہرا ہو چکا ہے۔ حالانکہ اس کو پیدا آخرت کے لیے کیا گیا ہے، حالانکہ ہم کو پیدا آخرت کے لیے کیا گیا ہے۔ کرب و بلا کے واقعہ ہمارے لیے بڑا عبرت ہے، ہمارے لیے حسنین کریمین کی محبت اپنے اندر پیدا کریں، مگر ان کی عادت و اطوار سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نماز کی پابندی کریں، دین سیکھیں، مذہب کو سیکھیں، سمجھیں مذہب اسلام کو، آخر ہمارا مذہب کیا ہے۔ ایسا نہیں کرب و بلا کے واقعات کو سن کے آپ رو لیتے بیٹھے، مظلوم ہوتے بیٹھے، نہیں، کرب و بلا کے واقعات سے تو ایمان تازہ ہونا چاہیے۔ مسلمان کے اندر ایمان تازہ ہو جاتا ہے، مذہب کی محبت پیدا ہوتی ہے، اسلام سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسلام کے خاطر اہل بیت اطہار نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ بھوک سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ، اللہ والے ارشاد فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ میں جتنی آزمائشوں کا ذکر کیا گیا ہے، بیک وقت اگر کسی میں دیکھنا ہے تو امام حسین اور کربلا کے جس نے کرب و بلا میں تھے، بیک وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں جتنی آزمائشیں بیان کی، بیک وقت ان کو وہیں پر آزمایا گیا، اور پورے آزمائش میں مکمل اترے حسنین کریمین اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا سارا کا سارا قافلہ۔ عزیزان محترم، یاد رکھو حسنین سے محبت ایمان کا جز ہے، اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اگر محبت نہیں تو پھر ایمان میں کمزوری ہے، اور محبت ایسی نہیں صرف واویلا کر لیں، محبت اس کو کہتے ہیں جس میں اطاعت ہوتی ہے، محبت اس کو کہتے ہیں جس میں اطاعت ہوتی ہے۔ جس محبت میں اطاعت نہیں پھر وہ محبت نہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے میرے محبوب کہہ دو ان لوگوں سے جو ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر وہ ہم سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کی اتباع کریں۔
ہم سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کی اتباع کریں. تو اتباع کو محبت بولتے ہیں، اور اتباع نہ ہو اور محبت کے دعوے مسلمان کے جھوٹے ہیں. محبت اسی کو کہتے ہیں جس میں اتباع ہوتی ہے. ہم کو چاہیے کہ حسنین کریمین کی اتباع کریں، اہل بیت اطہار کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ قرآن اور اہل بیت. جو کوئی مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا. میں اپنی بات تو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں باری الہ جو کہا گیا سنا گیا ہر دو کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین حسنین کریمین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما. تیرے منشا والی، تیرے حبیب کے منشا والی زندگی عطا فرما. یا الہ العالمین ہم جو کہتے ہیں سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. تیرے حبیب کا صدقہ، تیرے محبوب کے محبوبین کا صدقہ عطا فرما. تیرے اولیاء کا صدقہ عطا فرما. ایمان اور احتساب کی زندگی عطا فرما. مولا ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما. ہماری توبہ میں اخلاص عنایت فرما. اخلاص میں تیری رضا شامل حال رہے. مولا جسمی، قلبی، روحی، سری تمام گناہوں کو بخش دے. لغزشوں کو عفو فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما. ہمیں توبہ کی توفیق عنایت فرما، اس پر استقامت بھی عطا فرما. ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مولا ہم کو قرض داریوں سے نجات دلا، اس کی ذلت و رسوائی سے محفوظ اور اس کی ادائیگی میں آسانیاں عطا فرما. حلال روزی دے، حلال رزق کمانے کی توفیق بھی عطا فرما. دین و دنیا میں کسی کا محتاج نہ رکھ، دونوں عالم کا تو کفیل و کارساز ہو جا. قرآن کی فہم دے، حدیث کی فہم دے، دین کی فہم دے. احیاء دین کے لیے ہم سب کو منتخب فرما. ہمارے بیوی بچوں کو باخدا بنا، ان کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھ، ان کی عصمتوں کی تو حفاظت فرما. مولا تیرے حوالے قبول فرما. آج کے دن کی رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں، بخششوں سے مالا مال فرما. مولا عاشورے کے دن کی رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں، بخششوں سے مالا مال فرما. تجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، جو روزہ ہم نے رہا اس میں جو خرافات و مکروہات ہیں اسے عفو و درگزر فرما. واسطہ تجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، ہر لال بے بہا کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. جانان مصطفیٰ
اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو، مظلوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو کر شہید قوم کی کشتی تیرا گئے، ہو کر شہید قوم کی کشتی تیرا گئے، امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، ناصر ولائے شاہ میں کہتا ہے بار بار، ناصر ولائے شاہ میں کہتا ہے بار بار، مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔